اور کیسے کیسے حق اور باطل. یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف بنی اسرائیل سے نہیں ہمیں بھی کہہ رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ تم حق کو، ٹھیک ہے، بالباطل ہی باطل کے ساتھ. ایک طرف اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے علماء سے بات کر رہے ہیں نا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو. اور میں نے ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت دی تھی بنی اسرائیل کو؟ ٹھیک ہے، ایسی کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو امام بنایا تھا، امامت ان کو دی. اب امامت امت محمدی کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اب ہماری طرف ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے ہم نے ان کو امامت دی تھی، ان کو دین ان کے حوالے کیا تھا، اب تمہارے حوالے کیا. تو بینگ اے مسلم ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں بینگ این امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے اس امت کو اس لیے نکالا تاکہ یہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان علماء کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ تم نہیں حق اور باطل کو مکس اپ کرو. اب ہمیں سب کچھ پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دے دیا ہے، قرآن کی نعمت دے دی ہے. ہم کیسے حق اور باطل کو؟ پردے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں صرف آنکھوں کا ہی پردہ ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دین پہ ہم نے چلنا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، دنیا کے ساتھ بھی تو تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ پھر اگر ہم جاتے ہیں کسی ریلیجیس سیریمنی میں جاتے ہیں، جیسے کوئی قرآن کی محفل ہے یا کچھ، ہم پورے پردے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں، کم از کم لڑکیوں نے سر پہ دوپٹہ تو لیا ہوتا ہے. لیکن جب شادی ہوتی ہے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ دوپٹے کدھر چلے جاتے ہیں؟ ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم کیسے حق اور باطل کو، کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شادی ہوگی تو تم بے حیا ہو جانا، وہاں پہ ناچ لینا کوئی بات نہیں؟ کیا وہاں پہ معاف ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے وہی ہمارے لیے صرف آزمائش ہو. تو ہم کیا ہو جاتے ہیں پھر؟ ہم پیپل کانشیس ہو جاتے ہیں. ابھی آگے جا کے اللہ نے کیا کہا؟ صرف میرے سے ڈرو، ٹھیک ہے، اور صرف مجھے سے ڈرو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، ہم کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھے سے ڈرو، ہم اللہ سے ہی تو ڈرتے ہیں. ہم اوپر سے یہ کہتے ہیں نا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم میری آیات کے بدلے تم نے جو ہے وہ تھوڑے کو خرید لیا ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ کی آیات کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے احکامات ہیں. ہم نے توڑے کو کیسے خرید لیا کہ ہم اپنی زندگی میں تعویلیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ہم تعویل کر رہے ہیں کہ بس اب ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی، یعنی کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اس لحاظ سے ہم جو ہے اللہ کو تو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اللہ کی نہیں مان رہے. ٹھیک، تو یہ چیز یہاں پہ دکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے جو میرے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو، ٹھیک ہے. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا، میں نے پوچھا تھا کل، میں نے ایک کوسچن دیا تھا آپ لوگوں کو. اب تو پہلی بات یہ کہ نعمت کی بات ہوئی، وہ نعمت جو اللہ نے ان پہ انعام کی تھی اور اب ہمارے اوپر انعام کی، ٹھیک ہے. اور پھر دوسری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے عہد کو پورا کرو، پھر میں تمہارے. اللہ تعالیٰ آگے جا کے جو ہے قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنی امت کو کہ مطلب اگر تم میرے دین کے راستے پہ چلو گے تو میں تمہیں وہ دوں گا جو تم چاہو گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کرنا پڑے گا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا وسیع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے دین پہ چلنے سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے فرینڈس چھوٹ جائیں گے، ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ہمیں چھوڑ دے گی. وقتی طور پہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایکچولی یہ پوائنٹ تھا یہاں پہ. تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ بنایا، اور بینگ این امت مسلمہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. ابھی ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، بس یہی نہیں کرے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے، ہمارے فرینڈز ہمارے ہاتھوں سے چلے جائیں گے. دیکھیں سورۃ البقرہ سٹارٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے کہا کیا کہ قولوا للناس حسنا، بات کرو تو احسن طریقے سے کرو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہمیں کہ تم جھگڑو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بات کرو تو آسان طریقے سے کرو. فرعون کے پاس بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلْيَتَلَطَّفْ، ٹھہر کے بات کرنا، آرام آرام سے بات کرنا، کیا پتہ وہ پلٹ جائے. لیکن نیکی کا حکم بھی دینا اور برائی سے روکنا بھی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت بھی دینی ہے، ٹھیک ہے.
تو یہ ہے ایکچولی ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین پہ چلیں گے, ہم اللہ کو اپنا الہ مانیں گے, ہم اس کے طریقے فالو کریں گے. نہیں تو نان مسلمس میں نے بھی تو کہا تھا ٹھیک ہے تمہارا اور ہمارا اللہ ایک ہے لیکن طریقے ہمارے چلیں گے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں, مانتے ہم اللہ کو ہیں اور فالو ہم ویسٹرن ویز کو کر رہے ہیں. تو پھر الہ کون ہوا؟ خدا وہ ہوا جس کے سامنے ہم نے سجدہ کیا. تو الہ پھر کون ہو گیا؟ جس کو ہم نے فالو کیا. ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ویسٹ کو. ٹھیک ہے, ہمارے لیے میٹرک تک کی ایجوکیشن میں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. نہ ہم احادیث پڑھتے ہیں, نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, نہ ہم نے وہاں پہ کوئی سیرت النبی پڑھا. پتلی سی تو ایک اسلامیات کی بک ہے, بیکاز ویسٹ ہمارے اوپر حاوی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ امت کہاں جائے گی؟ پھر ہم نے کیا کیا, دین کو مکس اپ کر دیا. صحیح. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ میری اس نعمت کو مانو. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم کوئی جانور بھی تو ہو سکتے تھے. امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو بڑی لاڈلی امت ہے. ٹھیک ہے, باقی جتنے بھی ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں نا, جو 10 کمانڈمنٹس ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی, جس کو ہم تورات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا تھا اس کے اندر؟ وہ پوری کی پوری ایک ہی دفعہ نازل ہو گئی تھی. ہمارا جو قرآن مجید ہے ہم پہ جو نازل ہوا ہے یہ ترتیل کے ساتھ نازل ہوا ہے. یعنی کہ کوئی پرابلم آتی تھی مسلمس کو تو ایک آیت نازل ہو جاتی تھی, حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے تھے تو پرابلم سالو. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں. اور پھر مجھ سے ڈرو, ڈونٹ بی پیپل کانشیس. لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ایمان لاؤ جو نازل کیا میں نے تصدیق کرنے والا. اب یہ قرآن کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کی طرف نازل کیا میں نے کل کیا بتایا تھا, تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. انزل تو, انزل نازل کیا, تو میں نے. ٹھیک ہے, وآمنو اور ایمان لاؤ, بما اس پر جو انزل تو نازل کیا میں نے, مصدقاً تصدیق کرنے والا, لما اس لیے جو, معاکم جو تمہارے پاس آیا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس قرآن آ گیا. نو ڈاؤٹ قرآن تصدیق کرنے والی ایک کتاب ہے, لیکن کیا ہم اس تصدیق والی کتاب کو مانتے ہیں؟ کیا یہ کتاب ہمارے جو ہے ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئی ہے؟ اصل میں بیٹا ہم نے قرآن کو رٹا نہیں لگانا. پہلی بات تو یہ, ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اللہ کی خاطر, اور ویسا جیسے قرآن کا حق ہے, ویسا جیسے کہ ہمارے اللہ کا حق ہے, ویسا جیسے کہ ہمارا مسلمان ہونے کا حق ہے. ٹھیک ہے, دنیا تو ہم نے چلے وہ چلتی رہے گی, ہم دنیا میں آگے نا, ہم دنیا کے ہی ہیں. تو آپ خود سوچیں نا, چلیں ہم ساری چیزیں چھوڑتے ہیں. میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, میں سارا دن کیا, اللہ تعالیٰ نے کوئی مجھ سے 24 گھنٹے کے سجدے تو نہیں مانگے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے دنیا میں ہی رہو, رہبانیت بھی اختیار نہیں کرو. لیکن کیا ہے کہ جو حکم میں نے دیا, ساری کی ساری چیزیں تو اللہ نے ہمارے لیے حرام نہیں بنا دی. چند ایک چیزیں حرام ہیں جو ہم نے چھوڑنی ہے. بہت تھوڑے سے احکامات ہیں, باقی تو پوری دنیا ہماری ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا, پوری جنت ان کے لیے تھی, لیکن اللہ نے کہا تھا اس پھل کے قریب نہیں جانا. سیم از دا کیس ود اس. تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی, اس میں چند ایک چیزیں ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے, چند ایک چیزیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. باقی پوری کی پورا اختیار ہمارے جسم پہ ہمارا اپنا ہے, ہماری زبان پہ ہمارا اپنا ہے. رائٹ اینڈ رانگ کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایک ہمارے کسٹڈی آ گئی نا ہمارے اوپر, ہمارے پوری. تو یہاں پہ کیا ہے, ادروائز باقی جتنی بھی مخلوقات ہے اس کو انسان قابو کرتا ہے. ٹھیک ہے, جانور ہیں اس کو ہم پالتے ہیں, اس کو ہم اپنے حساب سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میرے سے ڈرو, میرے عہد کو پورا کرو جو تم نے میرے سے کیا ہے. ٹھیک ہے, تم نے میری عبادت کا مجھ سے وعدہ کیا, اب تم صرف میرے سے ڈرو. ڈونٹ بی پیپل کانشیس. ہم کیا کرتے ہیں, شادی پہ جانا ہے کیونکہ لوگوں کے حساب سے تیار ہونا ہے, تو شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہم اس طرح کے ہو گئے تو ٹھیک ہے. سیم از دا کیس آئی بروز. ہم کیسے حق اور باطل کو ملاتے ہیں؟ آئی بروز, آپ کو پتہ ہے کہ آئی بروز جب ہم بناتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شب معراج سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے, حدیث کا مفہوم ہے کہ میں نے وہاں پہ ایسی عورتیں دیکھی جو کہ جہنمی ہوں گی, جو کہ بال نوچنے والی ہوں گی, جن کے سر اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جو
کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی اور وہ مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی ہوں گی. اب دیکھیں آج ہم اپنی لائف کے اندر دیکھتے ہیں, جب ہم آئی بروز بنانے لگتے ہیں, ہسبینڈ کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ ہسبینڈ کے لیے زینت جائز ہے. ہسبینڈ کے لیے بالکل زینت جائز ہے, ٹھیک ہے, بالکل جائز ہے, لیکن ہسبینڈ نے کبھی مطلب اس کے علاوہ بھی ہم بہت سارے طریقے ہیں جس سے زینت اختیار کرنے, وہ نہیں ہم کر سکتے جو اللہ نے منع کیا. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم حق اور باطل کو مکس اپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب ہم کپڑا پہنتے ہیں اس کی آپ فٹنگ دیکھیں, ٹھیک ہے, اس میں ہم کس کس طریقے سے اس کو اوڑھتے ہیں. اب تو شیفون کے دوپٹے آ گئے, ٹھیک ہے, آر پار سب نظر آتا ہے, اور اب تو وہ خیر وہ دوپٹے بھی گئے, اب تو پینٹ شرٹس آ گئے, ایسا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم حق اور باطل کو مکس اپ کر رہے ہیں. پھر ہم جب حجاب لیتے ہیں, اسکارف لیتے ہیں, اسکارف کے اوپر ہم اندر پتہ نہیں کیا اس کو بٹھا لیتے ہیں اس کے پیچھے سر کے اوپر. اب دیکھیں حدیث میں ہے کہ ان کے سر اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ عورتیں جہنمی ہوں گی, ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. جنت کی خوشبو ایسی ہوگی دور دور تک جا رہی ہوگی, اور وہ مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوگی. پرفیومز ہم لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور عورت جب کسی ایسے مرد کے پاس سے گزرتی ہے جو کہ نامحرم ہوتا ہے اور اس تک اس کی خوشبو چلی جاتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اتنا سخت گناہ ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایکچولی مائل ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عورت بیسیکلی زینت ہے, عورت کو چھپانے کا حکم ہے, چھپنے کا حکم ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ کیونکہ ہم ایلین لگیں گے اس محفل میں جا کے, چلیں اور کچھ نہیں, اسٹارٹ تو لینا, سر پہ دوپٹہ ہی صحیح, فل سلیوز ہی صحیح, آہستہ آہستہ نا, سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. کوئی بات نہیں, آپ کوئی ابھی یہاں پہ فتویٰ نہیں دینے لگا کہ ابھی سے پردہ کر لو. ویسے تو جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں, جیسے احادیث میں آتا ہے کہ جب پردے کا حکم آیا تھا تو صحابیات جو ہیں انہوں نے چادریں اوڑھ لی تھی, ٹھیک ہے. ان کو جہاں جہاں سے جو ایک ایک عورت مطلب دو عورتیں ایک ایک چادر میں جو ہے وہ چھپ گئی تھی جیسی پردے کی آیات آئی. اور صحابہ کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب شراب کو حرام قرار دیا گیا نا, تو جنہوں نے ابھی صرف ایک گھونٹ پیا تھا نا, انہوں نے بھی کلی کر دی تھی. یہ ان کا ایمان کی حالت تھی. لیکن خیر کوئی, لیکن ہم لوگوں کا کیا ہے, ہمارے ویسے تو حکم ہمیں ایسے ہی فالو کرنا چاہیے جیسے صحابہ کرام نے کیا اور صحابیات نے کیا, لیکن ایٹ لیسٹ اسٹارٹ تو لیں. ہم لوگ ایٹ لیسٹ اسٹارٹ تو لیں, نیتیں تو کریں کہ یا اللہ آج سے مجھے توفیق دے دے کہ میں آج سے تیرے راستے پہ چل پڑوں, میں حق اور باطل کو مکس اپ نہ کروں. ہم پھر غیبت کرتے ہیں, پھر ساتھ کہتے ہیں یہ تو ہم ویسے ہی کر رہے تھے نا, یہ تو ہم اصل میں اس کی کریکشن کے لیے کر رہے تھے. اب حق اور باطل کو ملا رہے ہیں, ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہے نہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اور بھی آپ کو اس طرح کی کئی ایگزامپلس ملیں گی زندگی کے اندر کہ ہم کس کس طریقے سے حق اور باطل کو ملاتے ہیں. اور کوئی ایگزامپل آج کی لائف سے, اینی ون کلاس, کہ اور کیا ہے, وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اور ایمان لاؤ جو اس پر نازل کیا گیا میں نے جو نازل کیا میں نے تصدیق کرنے والا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تم پہ, تمہاری طرف, ٹھیک ہے. معاکم جو تمہارے پاس ہے, ٹھیک, اور تم نہ ہو جاؤ اولا کافرن بھی, سب سے پہلے انکار کرنے والا اس کا, یعنی کہ تم ان جیسے نہ ہو جاؤ, تم پہلے انکار کرنے والے مت ہو جاؤ, یعنی کہ تم پہلوں کی طرح اس طرح سے انکار مت کرو جیسے تمہاری پہلی قوموں نے کی. یعنی کہ بنی اسرائیل نے جیسے جو ہے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو, ان کو حق اور باطل کو مکس اپ کر دیا, اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں, اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار کہے نا بس ڈرو مجھ سے, آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے فتقون, ٹھیک ہے, صرف مجھے سے ڈرو. پھر تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو, اصل میں تم میرے سے نہیں ڈرتے, تم لوگوں سے ڈرتے ہو, ٹھیک ہے. ولا تشترو, اور ولا اور نہ, تا کا مطلب ہوتا ہے تم, تشترو تم لوگ, بھی آیاتی میری آیات کے بدلے, میری آیات کے بدلے نہ لو,
सामनन कलीन, समनन कलीन, ठीक है, थोड़ी, वो जो बहुत थोड़ी कीमत है, हमने बहुत छोटी छोटी बातों के पीछे अपने ईमान को बेच दिया, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजों के पीछे हम इतने पीपल कॉन्शियस हो गए हैं कि हमने अपना ईमान दांव पे लगा दिया, हालांकि वो सबसे प्रीशियस चीज थी हमारी जिंदगी में, ठीक है, और हमने इसी को जो है अपने हाथ से दूर कर दिया, ठीक है, तो हम वो ईमान वाली जो जिंदगी है उससे बहुत दूर हो गए। या फतकून, और सिर्फ मुझसे ही डरो, अल्लाह ताला कह रहे हैं, ठीक है, फिर अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं मेरे से डरो, और फिर आगे अल्लाह कह रहे हैं कि मत मिलाओ हक और बातिल को, वतक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमुन, और ना छुपाओ हक को हालांकि तुम इल्म रखते हो, तुम जानते हो, तुम्हें सब पता है, ठीक है, हम जो है वो दीनुल ये जो हमारा दीन है, इंसान जो है वो फितरत सलीम पे पैदा हुआ है, ठीक, तो फिर आगे जाके फिर अल्लाह ताला, फिर हमें जब अल्लाह ताला हमें राइट एंड रॉन्ग के बारे में बता देते हैं, फिर आगे जाके अल्लाह ताला हमें कहते हैं वाकी मुसलात वातु ज़कात वरकउमार राखी, ठीक है, अल्लाह ताला पहले, सबसे पहले अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह को सजदा करने के लिए अल्लाह को मानना और उसकी मानना बहुत जरूरी है, ताकि फिर हम अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे, जिस जात से हम डरते हैं, फिर हमें मजा आएगा ना, फिर हमें अच्छा लगेगा, फिर ही तो हमें सजदों में मजा आएगा, ठीक है, ये एक सजदा जिसे तू समझता है बिना 1000 सजदे से आदमी को देता है निजात, ठीक है, तो जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी तो सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, मुझे गर्ज क्या थी नमाज से, मुझे काम क्या था सुजूद से, एक नक्शे पा की तलाश थी जो छा रहा था नमाज में, है ये कैफियत आज हमारी जिंदगी में कि एक नक्शे पा की तलाश थी जो छा रहा था नमाज में, ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला हमें कहते हैं, फिर तो मजा आता है, ठीक, तो फिर आगे क्या है, वह अकीमुस्सलात व आतु ज़कात वरकाउ मार राकीन, और अल्लाह ताला कहते हैं फिर आगे वह अकीमुस्सलात, और नमाज कायम करो, व आतु ज़कात, और नमाज और ज़कात अदा करो, ठीक है, वरकाउ मार राकीन, और रुकू के साथ सजदा, रुकू करो साथ रुकू करने वालों के। हाँ जी, बताएं, जिस नमाज को कायम करने के कौन से, कल हमने नमाज के कायम करने के कौन से फराइज थे, नमाज के कायम होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कौन बताएगा, कल कौन से 5-6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे।